بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کی اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے۔ آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا رستہ میرے نبی کی سنت۔ کل جو میں نے ویلاگ ڈیزائن کیا تھا وہ تھا بقرعید سے میں نے کیا سیکھا۔ پہلا ایکسپیرینس میں نے کہا تھا کہ اس میں ایکسپیرینس بہت زیادہ ہیں جو میں انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکس کرتا رہوں گا، تو آج بھی اس کا پارٹ 2 ہی سمجھ لیں۔ جو چیزیں میمورائز ہو رہی ہیں اور لگ رہا ہے کہ ان سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ایک تو چیز یہ رہی کہ جو یاد ہے میں کئی دفعہ کہا کرتا ہوں، اور وہ میرے پچھلے ایکسپیرینس سے اس دفعہ وہ دوبارہ سے پروفڈ ہو گئے، بلکہ میں اس پہ یہ کہوں کہ QED ہم لکھا کرتے تھے ایک تھیورم میں، کوائڈ ایراد ڈیمانسٹرینڈم، لیٹن ورڈ تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہی چیز ثابت ہوئی جو بولی گئی تھی، کہ جس کی قربانی کی نیت جتنی پیوریفائڈ تھی اس کو اتنا آسانی سے، اتنا سستا، اتنا اچھا جانور ملا۔ کل رات میں بھی سینئرز کچھ آئے ہوئے تھے تو انہوں نے میرے ساتھ بات کی، کہتے ہیں الحمدللہ سر آپ کی یہ بات بالکل اس دفعہ سچ ثابت ہوئی کہ ہم نے اپنی نیتوں کو پیوریفائڈ کرنا شروع کیا۔ تو الحمدللہ جیسے جیسے ہم اپنی نیتوں کو پیوریفائڈ کرتے جا رہے ہیں ہمارے معاملات بہتر ہوتے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہمارے ہی دوست ہیں، ہم سے زیادہ چالاک وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، دنیا داری میں وہ کسی کو کھاتے میں نہیں لاتے۔ ان کے ساتھ ایسے ایسے جانوروں کے معاملے میں دھوکے ہو گئے کہ اگر ہم ان کو وہ بتا دیتے تو شاید وہ قربانی سے پیچھے ہو جاتے۔ ایسے ایسے دھوکے ہو گئے۔ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے عقل پہ بھروسہ کر لیا، اپنی عقل کو خدا سمجھ لیا۔ نیتوں کو صاف کرتے ہوئے پتہ نہیں کیوں ہمیں خوف آتا ہے۔ حالانکہ یاد ہوگا میں نے کہا تھا بچے کی تربیت میں 2 امپورٹنٹ کام ہوتے ہیں، صرف 2 کام آپ کر دیں ماشاءاللہ بچہ آپ کا بہت اچھا ہو جائے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو نیت کو پیوریفائڈ کرنا سکھائیں، پہلے خود اپنے پہ نیتیں پیوریفائڈ کریں پھر اس کے سکھائیں، پھر اس کے بعد اس کو اچھا مینٹور تلاش کر کے دے دیں۔ الحمدللہ یہ 2 کام آپ کر دیں گے تو خود بخود آپ کے بچے جو ہیں بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ تو الحمدللہ یہ چیز دیکھی جس کی جتنی نیت پیوریفائڈ تھی۔ بہت سے پیسے والے لوگ تھے، دکھاوے کے لیے جانور لے رہے تھے، انہیں بیمار جانور ملا، 6 دن دوائی دارو پہ لگا دیا انہوں نے، دکھاوے کے لیے بکرے لیے، منڈی میں بکرے کچھ تھے، گھر آئے تو ان کی ہوا نکل گئی۔ صحیح ہو کہ خود ان کی زبانی کے میں الفاظ بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو کیا ہے کہ نیتوں کو جنہوں نے پیوریفائڈ کیا الحمدللہ اس رمضان میں انہیں وہ چیز نظر آئی، اور الحمدللہ ہمارے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی جانور جو کہ 2 دن پہلے ہمیں بہت مہنگا کسی نے بتایا تھا، ان سے بکے نہیں، ان سے کسی اور بیوپاری نے لے لیا، اور اس بیوپاری نے، وہ ہمیں جانتا تھا، سب سے پہلے ہمیں بولا، اور جو قیمت اس کی تھی اس دن بولی گئی تھی اس سے بھی سستا دیا، اور مارکیٹ سے 50% سستا دیا الحمدللہ۔ چونکہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری نیتیں، جب ہم دوسروں کو کہتے ہیں تو اپنی نیتوں کو بھی پرکھتے رہتے ہیں۔ اسی طرح کسائی کا معاملہ تھا تو مجھے ارد گرد کے لوگوں نے کہا کہ آپ نے انہیں سر پہ چڑھایا ہوا ہے۔ میں نے کہا سر پہ کیا چڑھایا ہوا ہے؟ کہتے ہیں آپ ان کے ساتھ ڈیل نہیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا دیکھو معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ کا جانور لا سکتے ہو تو بھائی اس کو 1000 روپے اوپر کیوں نہیں دے سکتے؟ صدقہ سمجھ لو یار، کیا کرے گا یہ؟ آپ یقین کریں میری بیوپاریوں سے کچھ سے باتیں ہوئی نا، جو جانور مختلف شہروں سے لے کر آئے ہوئے تھے۔ ایک لڑکا سا تھا، نوجوان تھا، 27 سال کا ہوگا۔ میں نے کہا ہر سال پالتے ہو؟ کہتے سائیں تقریباً 4-5 سال ہو گئے ہیں۔ کہتے معاملہ یہ تھا کہ مزدوری کر کے پیسے کماتے تھے، گھر کی ذمہ داریوں کے لیے پیسے جمع نہیں ہوتے تھے۔ پھر 1 سال میں نے جانور پالے اور اس سے جو منافع ہوا اس سے ہم نے اپنی بہن کی شادی کی۔ تو میری والدہ نے کہا یہ اگر ہر سال کر لو گے نا تمام کی شادیاں وقت پر ہو جائیں گی۔ کہتا ہے اب یہ کرتا ہوں کہ 5-7 جانور پالتا ہوں، چھوٹے سے لے کے ادھر ادھر گھوم پھر کے سستے جانور لیتا ہوں، ان کی خدمت کرتا ہوں، اپنی مزدوری بھی ہو رہی ہوتی ہے، ساتھ ساتھ خدمت بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور اینڈ آف دا ڈے الحمدللہ
کسی نہ کسی بہن کی شادی ہو جاتی. کہتے جب وہ ہو جائے گا تو پھر گھر کو ہم نے بنانا ہے, گھر کا سلسلہ ہو جائے گا. اسی طرح جو قصائی ہمارے پاس آتے ہیں ان کا کیا تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر ایک اور چیز ہے. پہلی میں نے نیتوں والی بات بتائی جو الحمدللہ یہاں اللہ نے ثابت کروا دی دوبارہ سے. ان کے جو سب سے بڑے قصائی ہیں ان کے ساتھ 2 ان کے بیٹے ہوتے ہیں, بقیہ ان کے دوست ہوتے ہیں, بیٹوں کے دوست. تو سب اتنی فرما برداری ان کی کرتے ہیں کہ میں نے باقاعدہ بولا کہ الحمدللہ کہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ آپ کے فرما بردار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح سے پھر کامیابیاں بھی دے گا. تو اللہ کا شکر ہے انہوں نے ایک بات بولی جو کہ صرف بتانے کے لیے کر رہا ہوں, کہ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ یہ ہم نے کافی حد تک آپ ہی سے سیکھی. اچھا, تو کہنے کی جو بات تھی وہ یہ تھی کہ ان سے جب میری بات ہو رہی تھی, الحمدللہ جتنے بھی لوگ میرے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ سیکھ کے اٹھیں. تو جب وہ قربانی کا گوشت بنا رہے ہوتے ہیں تو شرعی مسائل بھی پوچھ رہے ہیں, دنیاوی چیزیں بھی پوچھ رہے ہیں, حساب کتاب بھی کروا رہے ہیں, اس طرح سلسلہ چل رہا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ پیسوں کا کیا معاملہ ہوتا ہے. کہتے ہیں جی پورے سال بچت تو نہیں ہوتی, یہ جو عید وغیرہ پہ ہم قربانیاں کر لیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ کبھی کسی بیٹے کو رکشہ لے کے دے دیا, کبھی کسی کی شادی رکی ہوئی تھی ہماری انہی جو یہ لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں 5-8 لوگ, تو ان میں سے کسی کی بہن بیٹی کی شادی کروا دی, کسی کا گھر اگر بارش کی وجہ سے خراب ہو گیا تھا تو کسی کا گھر کروا دیا. اب جو میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں کہ یار آپ نے اگر 1000 روپیہ اوپر دے دیا تو آپ یقین کیجئے گا, جس دن میں بھی ہاسپٹل گیا ہوا تھا, میں نے ویلاگ جس دن نہیں کیا تھا, 6 گھنٹے کا بل 40,000 بنا تھا ان کا. اور ہمارا قیاس یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر ہماری نیگیٹو کاؤنسلنگ کر رہے تھے, غلط بیانی کر رہے تھے ہمارے ساتھ. تو وہ 40,000, یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان لوگوں نے زیادتی کی, میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ اس طرح پھر آپ کا نکال دیتا ہے. خواری اپنی جگہ اور پیسے کا معاملہ اپنی جگہ. تو معاملہ یہ ہے کہ بقرعید میں نے یہ چیز بھی دیکھی کہ لوگ جو ہے وہ جہاں بچانا ہوتا ہے, دکھاوے کے جانور نہ لیں وہاں نہیں بچاتے, اور جہاں پر آپ نے یہ کرنا ہے دینا ہے وہاں آپ بچانے لگے ہوئے ہیں. پھر کیا ہے کہ گھروں کے سامنے صفائی نہیں کر رہے ہوتے. 1500 روپے دے کے صفائی ہو سکتی ہے, بلکہ ہمارے منور بھائی تھے اللہ تعالیٰ انہیں کروڑ کروا جنت نصیب کرے, پورے علاقے میں گھوم رہے ہوتے تھے, کسی اپنی گلی کے علاوہ کسی کی گلی خراب ہوتی تھی تو ان لوگ کہتے تھے مل بانٹ کے یار صاف کر لیتے, اچھا میری طرف سے یہ 1000-2000 رکھ لیں, حالانکہ ان کی گلی بھی نہیں ہوتی تھی. تو بھائی ہم تو دوسروں کی گلیوں میں الحمدللہ انویسٹ کر دیتے ہیں یار, آپ لوگ اپنے گھر کے سامنے سے. تو یہ والی چیز دیکھی کہ لوگوں کو ابھی اس میں بھی شعور کی ضرورت ہے. تو آج کی گولڈن باتوں کو پھر میں یہیں پہ رکھتا ہوں, کوئی اور چیزیں ہوں گی تو انشاءاللہ اگلے ویلاگز میں کر دیں گے. کہ آپ کوشش یہ کریں کہ جتنی بھی ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں اس کو رپیٹ کر کے ضرور سنا کریں. کل ہمارے کو ایک بچی نے میسج کیا, تو وہ جو سوال تھا وہ آج سے 2 سال پہلے میں بہت اچھا لیکچر میں بول چکا تھا, وہ پھر میں نے لیکچر ہی بھیج دیا. تو جو چیز آپ نے سیکھنے کی نیت رکھنی ہوگی تو تھوڑی سی محنت بھی کرنی پڑے گی اس کے ساتھ ساتھ. تو انشاءاللہ تعالی اگر اللہ کو منظور ہوا تو کل تھوڑی سی اور بات کو آگے بڑھائیں گے. ابھی 10 منٹ سے آگے کا ویلاگ ہم بنانا نہیں چاہ رہے. دعا میں یاد رکھیے گا, طالب دعا محتاج دعا. السلام علیکم.